جس طرح ایک آزاد سوچ آزادی چھین لیتی ہے، اسی طرح ایک تنگ ذہنی آزادی گوا بھی دیتی ہے۔ ظاہری طور پر تو آپ آزاد ہوتے ہو، لیکن اصل میں آپ کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس ریموٹ کا مطلب ہے آپ کی کمزوری۔ جتنا مشکل آزادی حاصل کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ آزادی قائم رکھنا ہے۔ لیکن جب ہر شخص مہنگائی، غربت اور بنیادی حقوق کے مسئلوں میں پھنسا ہو، تو ترقی صرف ایک خواب ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ ترقی کے لیے آزادی ضروری ہے۔ آزادی کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ آزادی کے ساتھ گھومیں پھریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، بلکہ آزادی کا مطلب ہے خود مختاری، کیونکہ شیر کا شیر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر پنجرے میں ہو۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا یہ ملک اپنے آزادی کے سفر پر روانہ ہوا 14 اگست 1947 کو۔ نئی سوچ، نئے ارادوں، نئے نظریے کے ساتھ اس سرزمین کے لیے کئی قربانیاں دی گئی، اور یوں ہی ایک نئی تاریخ رقم ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا، ہر وہ فصل جسے پانی نہ ملے سوکھ جاتی ہے۔ اس لیے اس سرزمین نے کئی ایسے مرد مجاہدوں کو پروان چڑھایا کہ جنہوں نے ضرورت پڑنے پر اپنے لہو سے اس مٹی کو نم کیا، جس کے نتیجے میں یہ وطن سرسبز و شاداب بنا، زرخیز بنا، جنت بنا۔ لیکن آج اس کی ہریالی کہیں کھو گئی ہے، اس کے پھول مرجھا گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آج آزادی کو 76 سال ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ہر سال بڑے جوش و جذبے سے آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، لیکن ان 76 سالوں میں کسی نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ واٹ از انڈیپینڈنس۔ بچہ بڑا ہو کر شعور پاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن آزادی ہے کیا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اصل آزادی نظریات کی، سوچ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ آزاد نہیں تو آپ کا آزاد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح ایک آزاد سوچ آزادی چھین لیتی ہے، اسی طرح ایک تنگ ذہنی آزادی گوا بھی دیتی ہے۔ پھر کوئی بھی آ کر آپ کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ ظاہری طور پر تو آپ آزاد ہوتے ہو، لیکن اصل میں آپ کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس ریموٹ کا مطلب ہے آپ کی کمزوری، آپ کا لالچ، آپ کا مقروض ہونا۔ جتنا مشکل آزادی حاصل کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ آزادی قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کی ترقی میں حصہ ملانا ہر محب وطن کا فرض ہے۔ لیکن جب ہر شخص مہنگائی، غربت اور بنیادی حقوق کے مسئلوں میں پھنسا ہو، تو ترقی صرف ایک خواب ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ ترقی کے لیے آزادی ضروری ہے۔ جب تک آپ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے آزاد نہیں ہوگے، ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اسی آزادی کے جس میں ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہو، یعنی قرض کا مطلب اندیکھی زنجیریں، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو حالات کا ستایا باہر جانے کا سوچتا ہے، کیونکہ اسے آزادی اور کامیابی وہیں نظر آتی ہے، اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ملک چھوڑ دیتی ہے۔ آج ہر شخص کا گمان ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو یہاں سے نکلنا ہوگا، یعنی جو خود کو آزاد کہتے ہیں وہی آزادی چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور یہیں سے چوری، دھوکے بازی اور ہر طرح کے جرم کا آغاز ہوتا ہے۔ اور لوگ سب دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن دل میں ایک خوف ہے جس نے آواز چھین لی ہے۔ جس ویژن، جس کلمے کی بنیاد پر یہ آزادی حاصل کی گئی، اس ویژن، اس آئیڈیالوجی کو بلا دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ایمان، انصاف، خود مختاری اور خوف سے آزادی ہے۔ یہ کلمہ وہ آزادی دیتا ہے کہ جسے کوئی طاقت نہیں چھین سکتی، بشرط یہ کہ اسے سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے لوگوں کی، اپنے ملک کی خدمت میں حصہ ملائیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد لا علم ہے، لا شعور ہے، جس کی وجہ سے تفرقہ پھیل رہا ہے۔ انہیں اویئر کریں، انہیں صحیح اور غلط میں فرق بتائیں تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، کسی کے کہنے پر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ آزادی کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ آزادی کے ساتھ گھومیں پھریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، بلکہ آزادی کا مطلب ہے خود مختاری۔ تو اپنی سوچ بدلیں اور خود کو آزاد کریں، کیونکہ شیر کا شیر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر پنجرے میں ہو۔